حتیٰ کہ اسلامی کوئی جملہ اگر کوئی السلام علیکم کہتا تھا تو سزائے موت ایک وہ وقت تھا، اور ایک وہ وقت بھی آیا جب سزائے موت دینے والا یوں ہلنے لگا، پورا ملک یوں ہلنے لگا، ایسا جیسے زلزلہ برپا ہو گیا ہے، زلزلہ برپا ہو گیا ہے جس کو دنیا سپر طاقت کہتی تھی۔ آج وہ زمانہ بھی آیا کہ جب اس پہ زلزلہ برپا ہوا، اور زلزلہ کن کے ہاتھوں برپا ہوا؟ جن کی زبانوں سے اللہ اکبر نکلتا ہے تو پھر اس دھرتی کے اوپر زلزلہ آتا ہے، اس دھرتی کے اوپر زلزلہ آتا ہے۔ اللہ اکبر والوں نے ایسا زلزلہ برپا کیا کہ ایک روس کی کوکھ سے 6 اسلامی ریاستیں نکل کر الگ ہو گئیں، 6 اسلامی ریاستیں نکل کر الگ ہو گئیں۔ اور جب 6 ریاستیں الگ ہوئیں، پہلا رمضان آیا تو پہلے رمضان میں لوگوں کو فکر ہوئی، سختی تو اتنی تھی، ایک آیت کو پڑھ نہیں سکتا تھا، کوئی سن نہیں سکتا تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ تراویح آئے گی تو قرآن کون سنائے گا؟ تراویح آئے گی تو قرآن کون سنائے گا؟ جب ایک اخبار نے اشتہار دیا کہ حافظ قرآن حکیم سنانے کے لیے چاہیے، تو ایک شہر سے 30,000 بچے حافظ قرآن نکل کر سامنے آ گئے۔ 30,000 بچے، کہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہاں حفظ کرتے رہے وہ، چھپ چھپ کے تہہ خانوں کے اندر اور بیسمنٹ کے اندر سینہ بسینہ ایک دوسرے کو منتقل استاد شاگردوں کو کرتا رہا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود روس قرآن حکیم کی کتاب، اللہ کی اس کتاب کو ختم نہیں کر سکا۔ آج دنیا کیا عجیب منظر دیکھ رہی ہے کہ اسی روس کا صدر ہے، پیوٹن اسی روس کا صدر ہے، اور آپ نے دیکھا ایک ہفتہ پہلے پیوٹن قرآن حکیم کو ایسے سینے سے لگا کر کھڑا، سینے سے لگا کے کھڑا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، اس کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ دبا سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے۔ روس والوں نے تو عبرت حاصل کی، لیکن مغرب والوں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ اگر عبرت حاصل کی ہوتی تو اس بدبخت کو کیسی عدالت ہے، کس طرح کی عدالت ہے کہ جو عدالت حکم دے رہی ہے اور فیصلہ سنا رہی ہے، تمہیں کھلی چھٹی ہے، جو مرضی ہے کرنا ہے کر لو۔ اس لیے کہ ان کو ہماری خوبیوں کا تو علم ہے، ہماری خامیوں کا بھی علم ہے، ہماری خامیوں کا بھی علم ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اب آپس میں دست و گریباں ہیں، کبھی متحد ہوتا تھا، کبھی مستعد ہوتا تھا، کبھی یکجان ہوتا تھا، کبھی ایک ہوتا تھا۔ اور وہ وقت کون سا تھا؟ لگاتا تھا تو جب لہرا تو خیبر کانپ جاتا تھا، ایسا متحد۔ آج چونکہ امت میں اتحاد نہیں رہا، اس لیے ان کو جرأت ہو رہی ہے، اس کو ہمت ہو رہی ہے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ سے عرض کروں گا کہ بہت بڑا جرم کیا اس شخص نے، یقیناً ناقابل معافی جرم ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں کو دکھانے والا جرم ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف نظر کر کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ قرآن کو جلانے والے ہیں اور ہم قرآن کو رلانے والے ہیں، ہم قرآن کو رلانے والے ہیں۔ ہے کوئی ایسی جگہ جہاں میں نے، آپ نے، اس امت نے اس دور کے اندر قرآن کو نہ رلایا ہو؟ دکاندار دکان کے اوپر بیٹھ کے رلا رہا ہے، تاجر تجارت میں سود لے کے رلا رہا ہے، منصف عدالت میں بیٹھ کے ناانصافی کر کے عدل کا خون کر کے رلا رہا ہے، مسلمان جھوٹ بول کے رلا رہا ہے اور رشوت لے کے رلا رہا ہے، وعدوں کی پاسداری نہ کر کے رلا، اپنے اعمال سے جگہ 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 جگہ، چوکوں میں، چوراہوں میں، مارکیٹوں میں، عدالت میں، پارلیمنٹ میں، کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں قرآن میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھ کر مسکرا اٹھے؟ قرآن کہتا ہے مجھ سے محبت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، جو قرآن جلانے والے ہیں انہی کا قانون تو آپ کی عدالتوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی عدالتوں میں وہی قانون چل رہا ہے کہ انصاف لینے والا قبروں میں پہنچ جائے، نسل در نسل گزر جائے، اس کو انصاف نہ ملے۔ یہ دین کا قانون نہیں، جلانے والوں کا قانون تو میری اور آپ کی عدالت کے اندر موجود ہے۔ ہماری عدالتوں پہ ان کا قبضہ، ہمارے تعلیمی نظام پہ ان کا قبضہ، ہماری معیشت پہ ان کا قبضہ، ہماری معاشرت پہ ان کا قبضہ، ہماری تہذیب پہ ان کا قبضہ، ہمارے تمدن پہ ان کا قبضہ، ہمارے کلچر پہ ان کا قبضہ۔ تو پھر اگر وہ جلانے والے ہیں تو ہم رلانے والے ہیں۔
قرآن کو رلائیں گے تو پھر آخرت میں امام الانبیاء کی صفات کیسے پائیں گے؟ اس لیے یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج جب ہم اس جرم عظیم کے خلاف پوری دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہا ہے، اور کرنا چاہیے، اپنی طرف بھی مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ کیا بھائی کو بھائی سے لڑتے ہی رہنا چاہیے؟ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے اور پاش اس امت کو کرنا چاہیے کہ ایک امت بن کے ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ایک امت بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ قرآن حکیم کو غلط نظروں سے ہاتھ لگا۔ تو گویا قرآن حکیم ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور ہم اس دعوت کو اس انداز سے بھی اہل مغرب سے کہنا چاہتے ہیں، عیسائی برادری سے کہنا چاہتے ہیں، یہودی برادری سے کہنا چاہتے ہیں، تم کتنے نادان ہو، احمق ہو، جس کتاب کو وہ انسان آگ لگا رہا ہے۔ 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس کے اندر ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، 34 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس کتاب کے اندر ہے۔ اے حضرت مریم کے تقدس کی قسمیں کھانے والوں اور حضرت مریم کو ماننے والوں، عیسائی برادری سے کہہ رہا ہوں، 34 مرتبہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام اس قرآن کے اندر ہے، پوری سورہ مریم اس قرآن کے اندر ہے۔ اے یہودیوں، تم موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہو، 134 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اس قرآن کے اندر ہے۔ تم کس طرح کے یہودی ہو، کس طرح کے عیسائی ہو؟ یہ قرآن جاننے والا صرف مسلمانوں کا مجرم نہیں ہے، تمہارا بھی مجرم ہے۔ آپ کے پیغمبر بھی کی توہین ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے پیغمبر ہیں۔ حضرت مریم کی توہین، حضرت عیسیٰ کی توہین، حضرت موسیٰ کی توہین، اور قرآن تو کہتا ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں روشنی ہی روشنی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہ ھدی و نور، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ تو قرآن جلانے والا صرف قرآن تو نہیں جلا، وہ تورات کو جلا رہا ہے، انجیل کو جلا رہا ہے، زبور کو جلا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو جلا رہا ہے۔ یہ تو ساری کتابوں کا خلاصہ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ مسلمان پریشان ہیں، اس میں تو تمہیں سب سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح کی حرکتوں سے اللہ کی اس کتاب کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس کے محافظ بھی موجود ہیں، اس کے حافظ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ یہ قیامت تک اللہ کی کتاب موجود رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔